الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وفضلک. گزشتہ ہفتے بھی قرآن سے متعلق چند درخواست و معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں، اور اس ہفتے ایک حدیث میں بیٹھا تو اس وقت ذہن میں آئی کہ اور انشاءاللہ آج اس سلسلے میں گفتگو ہونا بھی ہے. عظمت جتنی ہوگی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ عطا فرمائیں گے. جتنی عظمت ہوگی، کیونکہ احکم الحاکمین رب العالمین کا کلام ہے، اور صحابہ اکرام کی تربیت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سے فرمائی کہ دلوں کا میل کچیل، گندگی سب اس قرآن سے صاف ستھرا ہوتا ہے، صاف و شفاف ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو محتاج بنا کر مجھے کرنا چاہیے، اور ہم سب کو بھی دینی حلقوں میں، درس میں، خاص طور سے تفسیر کے حلقوں میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر بیٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا آخرت کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، وہ ہم سب کو عطا فرمائے. ترجمہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گروہ میں، گٹھانوں میں پھونک مارتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اس کی برائی سے جب وہ حسد کرے. یہ سورہ فلق ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. دونوں صورتیں مکہ مکرمہ میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو واقعہ سبب بنے، ذریعہ بنے کسی صورت کے نازل ہونے کا، اس کو مفسرین اکرام کتابوں میں لکھتے ہیں شان نزول. کیا کہتے ہیں بھائی؟ شان نزول. آپ حضرات کا تو امتحان ہونا چاہیے. میں ایک جگہ وہاں جانا ہوا تو میں نے وہاں کہا کہ مفتی صاحب سے کہ آپ جو درس دیتے ہیں اس کو ایسا پلا دیں بالکل سننے والوں کو، اور ان کا ہر 3 مہینے میں امتحان رکھیے. جو پابندی سے سنتے ہیں، بزرگوں سے نہیں، آپ حضرات جو نوجوان ہیں انڈر 35 انڈر 40، کہ آپ حضرات نے ابھی تک کیا سمجھا. تو شان نزول کیونکہ ربط ہے، قرآن سے محبت ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے شان ورود کسے کہتے ہیں، شان نزول کسے کہتے ہیں. شان ورود کہتے ہیں حدیث شریف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرمان حدیث شریف میں فرمایا، وہ کیوں فرمایا، جو واقعہ ذریعہ بنا، سبب بنا، اس کو کہتے ہیں شان ورود. شان ورود. اور قرآن پاک کی کوئی صورت اور کوئی آیت کسی واقعے کے سبب اور ذریعے سے نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول. تو مفسرین اکرام نے الگ الگ روایات، حضرت ابن عباس سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کے علاوہ بڑے بڑے مفسرین اکرام نے واقعات نقل فرمائے ہیں کہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ 2 فرشتے آپ کے پاس آئے. پہلے نے دوسرے سے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے. پھر پہلے نے دوسرے سے پوچھا کس نے کیا، تو
تو دوسرے نے جواب دیا ولید ابن عاصم نے۔ پھر پہلے نے دوسرے سے پوچھا کیسے کیا، تو کہنے لگا کہ فرشتہ پہلا والا دوسرا والا کہ جو کنگھی ہوتی، کنگھی یا کنگا، اس کے جو دندان ہوتے ہیں جسے ہم دانت کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا آپ بولتے ہیں، دندان اردو میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، وہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے کو، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی 11 بال لگا دیے۔ پھر پوچھا پہلے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے وہ بال کہاں گئے، وہ کنگا دندان میں لگا ہوا کہاں گیا، تو کہنے لگا فرشتہ کہ وہ کنواں، ایک کنواں تھا، وہاں کنویں کے اندر پتھر کے اندر لپیٹ کے اس نے اندر ڈال دیے پانی کے اندر جادوگر نے۔ یہ واقعہ ہوا۔ واقعے کا اثر ایسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جادو کا اثر۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیے ہوئے کام بھول جاتے تھے۔ مصلی پر کھڑے ہو گئے، واپس گئے، فرمایا کھڑے رہو آ رہا ہوں، واپس گئے، پھر غسل کر کے آ رہے ہیں، آپ کے بال مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، جسم سے ایسے لگ رہا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو گیلے ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ غسل کرنے گئے تھے۔ تو کوئی صحابی جو خادم ہوتے فرماتے حضور آپ غسل کر کے آئے تھے؟ میں بھول گیا۔ بھولنے کی نسیان، بھولنے کی بیماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی۔ تکلیف، کلفت، رنج و غم، ذہنی طور پر ڈپریشن اور فرسٹریشن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکار ہونے لگے، یعنی ذہنی تنگی ہونے لگی، ہر وقت کسی سوچ میں آپ رہتے، وہ بڑی تکلیف ہوتی۔ اب روایات مختلف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول خود ہی کنویں پر تشریف لے گئے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنواں کا پورا پانی، ہاں روایت میں یہ کہ جب وہ کنویں پر تشریف لے گئے تو اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح رنگ بدل چکا تھا، سرخ لال بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے یہ پانی تو دیکھو کیسا ہو گیا، اس کو پورا خالی کرو۔ کسی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ کنویں کے اندر ایسا ایسا موجود ہے، اس کو نکال لو۔ اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کا پانی نکلوایا، اس پتھر کو نکلوایا، اس پتھر کے اندر دندان جو کنگھے کا لگا ہوا تھا اس کو نکالا، اس کے اندر 11 بال لگے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ لے کر نازل ہوئے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر کل ملا کر 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ فلق میں 6 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ڈھان کھولتے جاتے، پھونک مارتے اور کھولتے جاتے، پھونک مارتے اور کھولتے جاتے۔ تو دوستو بزرگوں، جادو ہوا ہے، اللہ کے نبی کی شخصیت متاثر ہوئی ہے جادو سے۔ بعض حضرات کہہ دیتے ہیں ارے صاحب ہم نہیں مانتے، یہ جو پڑھا لکھ کر یا یوں کہہ لیجیے کہ معاف کیجیے گا ناواقف، جس کو عربی میں کہتے ہیں جاہل، ناواقف کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جاہل۔ ہم جاہل بولیں تو بڑا برا لگتا ہے اور ناواقف بولے تو بڑا ہنسی آتی رہی، ناواقف ہی تو کہا۔ تو جو ہمارے جاہل بھائی ہوتے ہیں، ناواقف بھائی، ان کے سامنے اگر جادو کا تذکرہ آتا ہے تو اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں، ارے میں نہیں مانتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا۔ ارے بھائی میاں قرآن نے ذکر کیا ہے، ہاں لیکن ایک بات ہے جادو کے سلسلے میں خاص طور سے جس کو قرآن نے بیان کی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جادو ذرہ برابر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ اس میں اللہ کا حکم شامل حال ہو۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہی متاثر کرے گا، جادو تبھی اثر کرے گا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی بات، اس کو سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، عالم چھوڑ دے، وہ عامل سمجھتے ہیں بہت سے لوگ، صاحب وہ یوں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں صاحب وہ ایک صاحب کے یہاں گئے تھے، انہوں نے سحر بتایا تھا، تو میں یہی بات ان سے کہتا ہوں کہ چلیے مان لیجیے آپ پہ سحر ہے، سحر یعنی جادو ہے، اور مان لیجیے آپ متاثر بھی ہیں، آپ پہ جادو ہے، پھر میں یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، تب بھی کس کا حکم ہو رہا ہے؟ آپ متاثر کیوں ہیں؟ تو
تو بجائے اس کے کہ آپ عاملوں کے چکر لگاتے پھریں اور نہ جانے گھر کی معاف کیجیے گا مسلمان گھرانے کی مائیں بہنیں بس نہیں چلے کہ کفر کے دلدل اور شرک کی گمراہی میں پھنسی ہوئی ہیں. اتنے خراب حالات ہیں مسلمانوں کے گھرانوں کی ماؤں بہنوں کے 24 گھنٹے کے فضولیات کی چیزوں کے اندر. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی میاں جب اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو اثر نہیں کرے گا، تو بجائے اس کے کہ عاملوں کے چکر لگاؤ اللہ کو ہی منا لو، اللہ سے ہی دعا کر لو، سب سے اچھا طریقہ ہے. پھر یہ 2 صورتیں قرآن سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں، کچھ نہیں. ارے صاحب سفلی ہے، وہ سفلی سے جاتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا باطل چلا جائے گا. قرآن آئے گا ناپاکی چلی جائے گی، قرآن آیا ناپاکی چلی جائے گی. کتنی بے شمار فوائد انشاءاللہ اس کے ذکر کیے جائیں گے. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ کہ وہ یہودی جو بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اس کا فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے اور اس کو بٹھا کر سمجھایا اور کہا کہ سنو، ہمیں حضور کے جو کنگھی ہے، کنگھی کا ایک دندان نکال کے لا کے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھے کو استعمال فرماتے ہیں اس کنگھے میں بال لگے ہوتے ہیں، وہ بال ہمیں چاہیے. اور جادو کرنے کی جو وجہ بنی اس کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے وہ بنی حسد، جلن. ذکر ہے اس کے اندر حسد ہے، جلن ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ سامنے والے کی چیز کو دیکھ کر اندر سے جل بھن جانا، اس کے پاس کیسے آ گئی. حسد کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے آپ نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اس نعمت کو دیکھ کر آپ ہی سوچ رہا ہو آپ کے پاس آئے یا نہ آئے، اللہ میاں اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے. تو قرآن پاک میں دوسری جگہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، فرمایا حسدا من عند انفسہم، کہ وہ جلتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلتے تھے یہودی اللہ کے نبی سے جلتے تھے. اور جلنے کی وجہ یہ لکھی ہے علماء اکرام نے کہ حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے ان کو پہنچایا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور بھی جو نبیوں کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت جو بڑے بڑے حضرت دانیال علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں. تو یہودی یہ سوچتے تھے کہ نبی تو کہاں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں، ہمارے خاندان سے ہوتے ہیں. کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، آخری نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں پہنچا دیے. اسحاق علیہ السلام کے یہاں جو خاندانی سلسلہ نبوت کا چل رہا تھا اس کی مہر لگا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور آخری نبی اور وہ نبی جو تمام نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دی، خاتم النبیین ہو گیا، وہ پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں. تو اب یہودی کو حسد ہوئی کہ آ رہے تھے ادھر سے سلسلہ چل رہا تھا، یہ کہاں سے آ گئے. تو یہ حسد کا بدلہ انہوں نے یہ نکالا جادو کر کے. کبھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ طیبہ کے اندر، اوپر سے آگے کہنے لگے محمد پہ نعوذ باللہ پتھر گرا دو، بڑی چٹان. وہ تو جبریل علیہ السلام نے آ کے خبر دی کہ آپ سے دھوکہ کر کے باہر چلے گئے، اوپر سے پتھر پھینکنے والے ہیں آپ کے اوپر. بس کوشش مارنے کی کری، جب زیادہ ہی وہ ہو گیا تو جادو کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جادو ہوا، جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے. اور اس صورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک صحابی نے ذکر کیا کہ میں سورہ یوسف پڑھتا ہوں، میں سورہ ہود پڑھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوئی سی بھی سورت پڑھ لو، سورہ فلق سے زیادہ جلدی قبول اللہ کی یہاں کوئی سی سورت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ سورہ فلق سے زیادہ، یعنی فریاد اس سورت کے ذریعے درخواست جو اللہ تعالیٰ سے کی گئی ہے، اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی سورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی.
تیزی سے قبول ہوتی ہے، تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر میں ماؤں بہنوں کو ہی بتائیں کہ عامل کے چکر لگانا یا کسی نے کچھ کر دیا، یہ بھوپال کا پیٹرن اور بس خوبصورت جملہ ہے، شارٹ اینڈ سویٹ جملہ ہے بھوپال کا، کسی نے کچھ کر دیا، ذرا سا کاروبار بند ہوا، نحوست ہماری ہے، کاروبار کھولنا چاہیے فجر کے بعد، کھولتے ہیں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے، کسی نے کچھ کر دیا صاحب، ارے بھائی میاں فجر جو برکت کا وقت ہے، حضور نے فرمایا برکت امتی فی بکورہا، میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی ہے، اب کھولتے ہیں زوال کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، اچھے خاصے سوئے سر میں درد لے کے اٹھے، کسی نے کچھ کر دیا، شک بھی بہت زیادہ ہے ہمارے، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں سوائے ہے کہ قرآن پڑھا جائے۔ حسد اتنی بری روحانی بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد کرنا تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، آپ کی نیکی برباد۔ کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آپ نے آگ لگائی لکڑی جل گئی، کوئلہ بنا راکھ بنی، باقی رہی کیا لکڑی، جس طریقے سے آگ سے لکڑی کا جلنا یقینی ہے، اسی طریقے سے حسد کے ذریعے سے اعمال صالحہ کا ضائع ہونا یقینی ہے۔ مثال جب بھی یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو کسی مثال کے ذریعے سمجھائیں تو اس بات کا یقینی ہونا ضروری ہوتا ہے، یقینی ہے، ویسے تو ہر بات اللہ کے رسول کی یقینی ہے، لیکن مثال سے فرمانا ہے تو بلاغت کا قاعدہ ہے، عربی کی زبان کے ماہر جانتے ہیں کہ اس بات کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یقینی پکی بات ہے۔ تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی۔ اب فلق جو اس کے اندر آیا ہے اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں، بڑے معانی اس کے بیان کیے گئے ہیں، بعض نے کہا کہ اس کے معنی وہی صبح کے، ایک دم جو آج کل صبح صادق ہوتی ہے اور جو ہلکی ہلکی روشنی، اس وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے کہ آپ پناہ مانگیے اس وقت کے رب کی قسم کی، پناہ مانگیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ فلق جہنم کے اندر، تہ کے اندر ایک وادی ہے، ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے فلق، فلق اس کا نام ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ دمشق تشریف لے گئے، اس زمانے میں فلسطین بھی دمشق کا حصہ ہے، سیریا بھی دمشق کا حصہ ہے، اور اگر آپ سرچ کریں گے اس کو گوگل وغیرہ پہ تو دمسکس آپ کو ڈالنا پڑے گا۔ تو وہاں جب وہ صحابی تشریف لے گئے اور لوگوں کو دیکھا کہ کاروبار میں دنیا کے اندر ایسے مگن کہ اللہ کو ہی بھولے بیٹھے ہوئے، تو صحابی نے فرمایا کہ اگر ان کو فلق کا احساس ہو جائے تو یہ دنیا چھوڑ دیں۔ تو وہاں موجود لوگوں نے ان سے پوچھا بھائی فلق کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے کہ جہنم میں بالکل اندر تہ کی چیز کا نام ہے فلق، اور ایسی جگہ ہے کہ اگر وہ کھول دی جائے گی تو خود جہنم بھی چیخ مار دے گی۔ فلق ایسی چیز ہے کہ اگر اس فلق کو کھول دیا جائے گا تو خود جہنم بھی چیخ مار دے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی وہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، سب سے بڑی نعمت خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے۔ تو فلق ایسی چیز ہے، اور فرمایا فلق ایسی چیز ہے کہ جب وہ کھولی جائے گی تو ایسے اکتائے بیٹھے ہوں گے اس کی تہ کے اندر جہنمی، کہ فوراً بھاگیں گے اور کہیں گے کہ ارے میاں یہ تو بڑی ہلکی بڑی بھاری جہنم ہے، ہلکی جہنم کی طرف چلو۔ سوچیے آپ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شروعات یہاں سے کیوں کی گئی قل اعوذ برب الفلق؟ اس لیے کہ جادو کرنا، جادو کرانا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کے جتنے بھی متعلق چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں اپنے آپ کو لگانا، اپنا وقت ضائع کرنا، سب کفر ہے، سب کفر ہے۔ اس لیے کفر کا انجام جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں سے شروعات فرمائی، قل کہہ دیجیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی۔ اور فلق کی آپ کو یاد رہے گا نا، 2 تفسیریں ہو گئیں، ایک تو فلق عربی زبان میں اس وقت کو کہتے ہیں جو صبح کے صادق کے بعد اندھیرا اور روشنی جو ہوتی ہے اور خوبصورت جو لگتا ہے، بڑا دل کو بھی تسکین اس وقت میں حاصل ہوتی ہے، اور ایک فلق کہتے ہیں جہنم کی تہ، اور ایک وادی کا نام ہے فلق۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تفسیر کے مطابق۔ اس کے بعد فرمایا من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ کتنی جامع دعا ہے۔ ہم دعاؤں کو ترستے ہیں، نہیں کوئی دعا پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو صاحب۔ یاد رکھیے قرآن اور حدیث سے اچھا وظیفہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اچھے خاں کا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث سے اچھا وظیفہ کسی کا نہیں۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یہی سحر کا جادو کا اثر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بھی آ کر اللہ کے رسول پہ دم کیا ہے۔ بڑی زبردست دعا ہے وہ۔ سوچیے آپ، کون فرشتوں کا سردار کس پر؟ نبیوں کے سردار پر دم کر رہا ہے صاحب۔ ظاہر ہے کہ جبریل کو سکھانے والے کون ہوں گے؟ اللہ نے دم سکھایا۔ اب دم و جھاڑ پھونک کے سلسلے میں دو جماعتیں ہمارے یہاں، بعض سرے سے انکار کر دیتے ہیں، صاحب جھاڑ پھونک کچھ نہیں صاحب۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جھاڑ پھونک بالکل صحیح ہے، لیکن کون سی جھاڑ پھونک؟ جس میں شرک نہ ہو، جس میں کفر نہ ہو، اور جو ادعیہ معصورہ، ادعیہ منصورہ، یعنی سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں، قرآن پاک سے جو دعائیں ثابت ہیں، ان کو پڑھ کر سامنے والے پر، سامنے والی پر نہیں، سامنے والے پر دم کرنا جائز ہے۔ غیر محرم پہ دم کرنا جائز نہیں ہے۔ بھوپال میں ہم تو بہت سارے ایسے عاملوں کو جانتے ہیں جو دکانیں چلا رہے ہیں بس اپنی، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی اور مارنے کا بھی موقع ملا ان کو۔ ظاہر ہے کہ جب ایمان خراب ہوگا تو ایمان مارنا بھی تو پڑے گا انہیں، مارا میں نے تو جا کر ساتھیوں کو لے کر گئے اپنے۔ مسلمان مائیں بہنیں جا رہی ہیں بیٹھی ہوئی، پتہ ہی نہیں کچھ، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، میں نے غور کرتا رہا۔ اچھا میری ان سے خود بات ہوئی تو یقین مانیے گا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے، ہاف شرٹ سلیوز، ہاف سلیوز کی شرٹ، ٹراؤزر، داڑھی بھی نہیں ان کے، سر سے ٹوپی غائب۔ تو میں کہا صاحب یہ کرشمہ کب ہوا آپ کے ساتھ؟ میں حادثہ کہنے والا تھا، لیکن میں نے کہا کہ ابھی گفتگو کو کہ لمبی رکھنا ہے تو ابھی ان کو ناراض نہیں کرنا، تو میں نے کہا کرشمہ کب ہوا؟ کہنے صاحب وہ حضور خواب میں آئے تھے میرے، اور اللہ کے رسول نے خواب میں آ کے مجھے گلاب کا پھول دیا تھا، وہ مجھ سے کہا تھا تم ولی ہو۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ ولی ہے، اور اللہ کے رسول داڑھی والے کو پسند کرتے ہیں کہ بغیر داڑھی والے کو؟ ولایت دے کے چلے جائیں گے خواب میں آ کے بغیر داڑھی والے۔ تو بھائی میاں یہ کھانو گاؤں کا واقعہ ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان صاحب کا اللہ مغفرت فرمائے، ان کی اپن کے دشمن تو تھے نہیں، لیکن کتنا ایمان خراب ہو رہا تھا۔ تو میں دیکھتا رہا، عصر کا وقت نکل گیا، بالکل غروب ہوئی ہو گیا، وہ نماز ہی نہیں پڑھی انہوں نے۔ سب نماز وہ ایک وقت میں ہو جاتی ہیں، میری اوپر ہوتی ہیں، وہاں ہوتی ہیں۔ ایک لطیفہ مشہور ہے اس سلسلے میں، آپ کو سناؤں۔ ایک صاحب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دسترخوان پہ بیٹھ کے کہنے ہاں تو کسی نے پوچھا صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے اجمیر شریف کی درگاہ پہ کتے آ گئے تھے، ان کو بھگا رہا تھا۔ اچھا صاحب، اب لوگ نوجوان تھے آپ جیسے ہم جیسے، تو انہوں نے کہا میاں ان کی دعوت رکھو۔ صاحب دعوت رکھی ان کی، روٹیوں کے اندر کباب رکھ دیے، اب صرف روٹیاں دکھ رہی ہیں ان کو تو اوپر، بڑی دیر میں انتظار، غصے میں کہنے لگے ارے سالن تو لاؤ، روٹی وہ کس چیز سے کھاؤں گا؟ نوجوان ریمانڈ لے لیا کہ لے کیوں میاں اجمیر کے کتے دکھ گئے، روٹی کے نیچے کباب نہیں دکھے آپ کو؟ تو یہ عاملوں کی حقیقت ہوتی ہے، میں مطلب ہنسی کی بات نہیں، یہ عبرت لیجیے، یہ حقیقت ہوتی ہے عاملوں کی، بد دین ہوتے ہیں۔ نماز روزے گا آپ عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک عامل ہونا چاہیے، ہر ایک امام ہونا چاہیے، ہر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ ہم کیا سورہ فلق ناس پڑھ کے اپنی امی پہ دم نہیں کر سکتے؟ سورہ فلق ناس پڑھ کے اپنے آپ پر دم نہیں کر سکتے؟ ارے قرآن سے زیادہ مؤثر چیز کہاں سے لاؤ گے؟ خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر شک ہے تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھنے کی اور ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی کمزور بات ہے، شک ہو رہا ہے، میں قرآن پہ شک ہو رہا ہے۔ تو فرمایا من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، میں پناہ مانگتا ہوں۔ ساری مخلوقات، جنات، انسان، سب اس میں داخل ہو گئے۔ میں عرض کر رہا تھا جبریل علیہ السلام کا دم، تو جبریل علیہ السلام نے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ کے نام سے میں آپ کو جھاڑتا ہوں، ہر اس چیز سے آپ کو دم کرتا ہوں جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، ومن شر کل نفس، اور ہر جاندار کے شر سے آپ کو پناہ دیتا ہوں اللہ کی طرف سے،
او عین حاسد، یا کسی حسد والے کی حسد پر آپ کا اثر ہوا، آپ پر اثر ہوا، اس سے میں آپ کو اللہ کی پناہ دیتا ہوں۔ اللہ یشفیک، اللہ کو شفا عطا فرمائے، بسم اللہ یرقیک، میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں۔ یہ جبریل علیہ السلام نے دم کیا اللہ کے نبی پر۔ اور یاد رکھیے کہ نظر بد، حسد، جادو، ان تینوں کا اثر ہوتا ہے۔ روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، نظر بد حق ہے۔ ایک صحابی نے، کیونکہ من شر ما خلق کی بات چل رہی ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کری، تو سب سے زیادہ واسطہ ہمارا کس سے پڑتا ہے دن بھر؟ اللہ کی مخلوق میں، بتائیے، انسانوں سے۔ انسانوں سے۔ ایک صحابی بڑے خوبصورت جسم کے تھے، وہ گورے اور بڑی اچھی پرسنالٹی، کسا ہوا بدن، اور ایک جگہ بیٹھ کر غسل کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے، دو چار نے ان کو مل کے چھیڑ دیا کہ لمیاں ایسا جسم تو اپن لڑکیوں کو بھی نہیں دیکھا، بڑا خوبصورت جسم ہے ان کا۔ تو ان کو فوراً بخار آ گیا، اس طبیعت خراب بستر پہ۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے ذریعے تکلیف مت پہنچایا کرو، تمہاری نظر لگ گئی اسے، اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اب تم وضو کرو۔ جنہوں نے نظر لگائی تھی ان سے کہا کہ تم وضو کرو، اور وضو کا جو بجا ہوا پانی، اس کو فضالہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فضالہ۔ اس کو ان صحابی کو پلایا گیا، چنانچہ وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو اثر ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ قلم کی آخری آیات ہے، کسی کو اگر نظر لگ جائے تو 29ویں پارے میں سورہ قلم ہے، دوسری سورت، اس کی آخری کی آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ کفار آپس میں کمپٹیشن کرتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون گراتا ہے۔ ایسی نظریں تھی، تاڑتے تھے بالکل، اب گرا، اب بے ہوش ہوا۔ تو حضور کیونکہ روحانی طاقت تھی اللہ کے رسول کے پاس، تہجد کا اثر، نوافل کا اثر، اس سے آپ بچے رہتے تھے، لیکن اثر ہوتا تھا، اثر ہوتا تھا اللہ کے رسول پر۔ ہم تو وہ جو جن پہ شیطان مستقل ساتھ رہتا ہے، تو ہمارے پر تو فوراً اٹیک ہوتا ہے ہم لوگوں پر۔ تو اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری نے فرمایا کہ یہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آیات پڑھ کے کسی بچے پر وغیرہ پر دم کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی نظر بد سے حفاظت ہو جائے گی۔ ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جناتوں کے شر سے، جنات بھی پریشان کرتے ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کر رہے ہیں، اللہم ذا السلطان العظیم والمن الکریم ذا الوجہ القدیم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس، کہ حسن حسین کو عافیت بخشیے جناتوں اور انسانوں کی نظر کے بد کی وجہ سے، ان سے عافیت بخشیے حسن حسین کو۔ اور یہ دم بھی جبریل علیہ السلام نے آ کے سکھایا تھا۔ اب کوئی کہے کہ صاحب جھاڑ پھونکی جائز نہیں ہے، تو آپ کا اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام پہ۔ جھاڑ پھونک تو وہی کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ لیکن ہم کہتے ہیں کون سا جھاڑ پھونک؟ جو شرعی رقیہ ہے، اس کو کہتے ہیں رقیہ شرعیہ، شریعت سے جو رقیہ جھاڑ پھونک جو ثابت ہو وہ کریں۔ قرآن سے اچھی کوئی چیز نہیں، یاد رکھیے پھر کہہ رہا ہوں، اور حدیث شریف کے اندر جو دعائیں آئی ہیں ان سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشفاعین، دو شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑ لو، ان کا خوب اہتمام کیا کرو۔ صحابہ نے کہا کیا ہے؟ القرآن والعسل، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 شہد، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 شہد۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حضور کے اس فرمان سے کہ قرآن بنے گا روحانی بیماریوں کے لیے شفا، اور شہد بنے گا جسمانی بیماریوں کے لیے شفا۔ صحیح بات ہے نا؟ تو اس لیے اپنے ہر گھر میں شہد ہونا چاہیے، لازم پکڑنے کے لیے کہا حضور نے، اہتمام کیا کرو شہد کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد خوب پسند فرمایا کرتے تھے، شہد تو کریں گے عمل انشاءاللہ۔ تو اس آیت کے اندر من شر ما خلق، ہر اس مخلوق کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ کتنی جامع دعا ہے، اور یہ الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں۔ یاد رکھیے روایت میں آیا ہے قرآن پاک کو نازل کرنے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت اللہ نے فرمائی ہے، پورا قرآن اللہ نے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ادھر عاملوں کے پاس مت بھٹکو، جاہلوں کے پاس مت جاؤ، جن کی دینداری کا پتہ نہیں ان کے پاس مت جاؤ۔ یہ جو فلق ناز دے رہا ہوں یہ پڑھ کے دم کر لینا انشاءاللہ۔ دیکھو جتنا یقین ہوگا اتنا فائدہ ہوتا ہے، کم یقین ہوگا کم فائدہ۔ ہائی لیول کا یقین انبیاء کا سب سے جلد فوراً فائدہ ہوگا اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کا کیونکہ انبیاء سے کم یقین تو ان کو اس لیول کا فائدہ ہوتا ہے۔
تو یقین کی کمزوری کی وجہ سے فائدہ کم ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آگے نہیں بولوں گا میں. تو یقین کو مضبوط کرنا ہے. آگے فرمائے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ساری برائیاں دنیاوی اعتبار سے، معمول کے اعتبار سے ساری برائیاں بآسانی رات کے اندھیرے میں ہی انجام ہوتی ہیں. چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے، جی رہزنی کرتا ہے، یعنی راستے کے جو لٹیرے ہوتے ہیں کب کرتے ہیں؟ میاں رات میں دیکھیں گے. کیا کہتے ہیں؟ وہ دن دہاڑے چوری ایک عجیب جملہ سمجھا جاتا ہے، صاحب دن میں چوری ہو گئی. کیونکہ ایسا لوگوں کے کہنے والوں کے ذہن میں بھی کیا بیٹھا رہتا ہے کہ رات کو ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ چلو سب سو رہے ہوتے ہیں، غفلت میں کی دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں، دن میں چوری ہو گئی. تو بھائی چوری تو ہر وقت بری ہے خیر، لیکن تعجب اس لیے ہوتا ہے رات میں گناہ عام ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندھیرے پن کے شر سے بھی پناہ منگوائی ہے کہ اس سے بھی. آپ دیکھیے کتنی جامع دعا ہے، کتنی زبردست چیز ہے. من شر ما خلق، اور پھر فرمایا وَمِن شر النفاثات فی العقد، اور ان گٹھانوں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے. یہاں تو نفاثات اصل میں یہ عربی کے قاعدے کے حساب سے ترجمہ عورتوں کے لیے ہوگا، گروں میں پھونک مارتی ہیں جو عورتیں. تو صاحب عورتوں کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اکثر جادو کی باتیں، جادو کا تذکرہ، سب کچھ ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا. آپ دیکھ لینا 100 میں سے 90% عورتیں بولتی ہیں یہ باتیں. جادو اکثر جو ذہنوں میں چلتا ہے، جادو کی باتیں، جادو کے تذکرے، جادو کرنا ہے نہیں کرنا، ہٹوانا ہے، عالم صاحب کے پاس چلنا ہے، فلاں باجی نے کسی چیز کا پتہ دیا ہے، چچا میاں اس کا بتا رہے تھے، یہ اکثر عورتیں کہتی ہیں. تو قرآن نے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈوں کے اندر پھونک مارتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست، یعنی آپ کے پورے جادو کا اور اس کا پورا علاج ہو رہا ہے اس کے اندر ان کے شر سے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تو تھا، وہ یہودی بچے کا نام لگا دیا، زور ڈال دیا کہ بیٹا تو ذمہ داری لے لے اس کی. جیسے ابھی افغانستان کے اندر جو حملہ ہوا کابل کے اندر، وہ کروایا امریکہ نے، وہ زبردستی کس پہ ڈلوا دیا؟ ISIS پہ کہہ دیا. حالانکہ وہ بھی اس کا کوئی سروکار نہیں ہے مسلمانوں سے کہ بھائی تم ذمہ داری لے لو. تو اب وہ مسلمان کا مسلمان ہے، پوری دنیا کا میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ صاحب دیکھو انہوں نے مسلمان نے حملہ کر دیا، خود مسلمان ان کی حکومت سے مطمئن نہیں ہے. تو اسی طریقے سے کیا کرا ہوں، یہودیوں نے جادو تو خود کرا، سارے انتظامات شہر کے خود کرے. وہ جب وقت آیا پورا تو لبید بن عاصم جو ایک بچہ تھا، غلام تھا خوبصورت سا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، اس کے اوپر پوری بات ڈلوا دی. لیکن اصل پروپیگنڈا کس نے کیا تھا؟ عورتوں نے. تو اس لیے سورۃ آیت کے اندر عورتوں کی طرف اشارہ کیا وَمِن شَرِّ نفاثات، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں کے اندر گنڈوں کے اندر پھونک مارتی ہیں، ان کے شر سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. کتنی زبردست دعا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم کو محض یہ کلمات لگتے ہیں، کسی باتیں تو ہیں، اس کا عربی ترجمہ ہو رہا ہے. ارے جھنجھوڑتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا سورت کے اخیر میں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، جب کہ وہ حسد کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج سے تقریباً 350 اور 250 سال پرانی بات ہوگی.